السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جس خوش نصیب عورت کو سرکار کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہو وہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ ہے۔ سیدہ بنت زمعہ ہے۔ آپ ایثار و قربانی اور اطاعت و فرمان برداری کے وصف میں تمام ازواج سے ممتاز نظر آتی۔ السابقون الاولون کے مبارک زمرے میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ ذیل کی سطور میں آپ کی حیات طیبہ کے مخصوص گوشے پیش خدمت ہیں۔ نام و نسب اس میں گرامی حضرت سودا بنت زمعہ ہے، کنیت الام السود ہے۔ نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبد بن نضر بن مالک بن حل بن عامر بن لوئی۔ والدہ محترمہ شموس تھی۔ ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ قبول اسلام ابتدائی اسلام ہی میں سیدہ سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ کے شوہر حضرت سکران بھی قدیم الاسلام تھے۔ ہجرت حبشہ ابتدائی اسلام میں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار مکہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سودا بنت زمعہ نے بھی اپنی شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ واپس آئی۔ حضرت سکران کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا کے بطن سے حضرت سکران کے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت سکران کے مرض موت سے پہلے حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان پھٹ گیا اور چاند آپ کے اوپر آ گرا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت سکران نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میں مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اس کے علاوہ مورخین نے حضرت سودا کے خواب کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضرت سودا کی گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ حضرت سودا نے اس خواب کی تعبیر بھی اپنے شوہر سے دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا بہت زیادہ غمگین تھی اور ان کی جدائی میں بہت رویا کرتی تھی۔ آپ کی سہیلیاں آپ کے پاس آ کر آپ کو تسلی دیتی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد بہت غمگین اور پریشان تھے، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی گھر کو خالی دیکھ کر پریشان رہتی۔ تو یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا کہ میری نظر میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ ہے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں ان سے رشتے کی بات کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رضامند ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سرکار سے اجازت پانے کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی اور یہ بشارت آپ کو سنائی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہنے لگی کہ میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن میرے والد سے بھی بات کر لو۔ حضرت خولہ زمعہ کے پاس گئی اور وہ بھی رضامند ہو گئے۔ پھر سارے مراتب طے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمعہ کے گھر تشریف لے گئے۔ زمعہ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے یہ سن کر اپنے سر پر خاک ڈالی کہ کیا عذاب ہو گیا، میری بہن کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، لیکن جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو اپنی اس حرکت پر ہمیشہ افسوس کرتے تھے۔ حضرت سودا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
عقد مبارک رمضان یا شوال 10 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا۔ اس وقت دونوں حضرات کی عمر شریف 50 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا کی رخصتی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹھہرائے، جو حضرت خدیجہ کے ہی ملک تھا جہاں سیدہ فاطمہ رہائش پذیر تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ حضرت فاطمہ زہر اسلام علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتی تھی۔ انہیں اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتی تھی۔ مہربان اور شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ یہ حضرت سرکار کے اہل خانہ کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان حضرات کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی۔ چونکہ وہ بلند و بالا اور فربا اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلی۔ فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ اثار میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتی تھی اور وہ حضرت عائشہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھی، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا، اسی لیے جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں اور میں شرف صحبت سے محروم ہو جاؤں۔ اس بنا پر آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حریرہ بنا کر لائی۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا کہ حریرہ آپ کا لے۔ انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرہ ہاتھ میں لے کر ان کا منہ حریرہ سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے دیا اور حضرت سودا سے فرمایا کہ تم بھی عائشہ کا منہ بھر دو، تو حضرت سودا نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ سرکار یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی اور ایسا عمل کرتی کہ سرکار دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ کبھی بھی جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے بن کر چلتی۔ جب سرکار آپ کی اس حرکت کو دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھی کہ آپ ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کل رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھے کونکسیر پوٹنے کا شک ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملے کو سن کر مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھی۔ دونوں نے مزاح کے لہجے میں کہا کہ تم نے کچھ سنا ہے؟ بولیں۔ کہا دجال نے خروج کیا۔ سودا یہ سن کر گھبرا گئی۔ ایک خیمے جس میں کچھ آدمی آگ لگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مزاج کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر سودا باہر آئی تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین کی ماں ہے۔ آپ نے کم و بیش 3 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کاشانہ اقدس میں اس طرح گزاری کہ اس عرصے میں کاشانہ نبوت میں آپ کے سوا کوئی دوسری زوجہ مطہرہ نہ تھی۔ وفات حضرت سودا کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ واقعی کے نزدیک انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے ان کا سال وفات 22 قرار دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح اسلامی ویڈیو اب دوستوں کی خدمت میں مزید لائیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔